پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک فاصلے سے شریک گفتگو ہیں زوم کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا المیہ کرب چولستان کا معاملہ، یقیناً چیزوں میں کتنی ڈاکٹر صاحب عبرت ہوتی ہے، کتنے سبق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو یہ سسٹم ہے ہماری زندگی کا، کتنا کچھ ہمیں سمجھاتا ہے کہ پانی کی بوند کے ذریعے سے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اب یہ پانی ختم ہوا، یہ کوئی 3000 کے قریب وہ کچے تالاب بیچارے جو بنا کے اپنے رکھتے ہیں بارشوں سے، تو وہ سوکھ گئے، جانور مر رہے ہیں چولستان میں، انسان ترس رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے 12 ٹیمیں وہاں موجود ہیں، 600 کلومیٹر لمبی پانی کی لائنیں بھی بچھائی گئی ہیں. اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب میں یہ تو آپ ضرور اس کی وضاحت تو کریں گے، رہنمائی تو کریں گے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ایک اور بات ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی افتادگان خاک پر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی آفت ٹوٹتی ہے، تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب پہنچتے ہیں داڑیوں والے، دین والے، صحراؤں میں پہنچتے ہیں، زلزلوں میں پہنچتے ہیں. اس بار پھر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے نام، تنظیمیں، سلوگن وہ ہمیں صحرا میں کہیں نظر نہیں آتے. وہاں دینی جماعتیں وہ کسی بھی نام، کسی بھی بینر تلے وہ بہرحال جھلستے ہوئے اپنے بھائیوں تک پانی پہنچا رہے ہیں اور اس جنگ کی یاد تازہ کر رہے ہیں کہ جب اثار کر کے 3 شہید ہو گئے مجاہد دوسروں کو پانی دیتے ہوئے. تو یہ دین والے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی آپ فرمائیے گا، اور یہ کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. یوسف صاحب، یہ جو چولستان والا معاملہ ہے یا اس طرح کی جو آفتیں مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، یہ وہاں کے باسیوں کے لیے اور جو لوگ وہاں افیکٹی ہوتے ہیں، متاثرین ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ آزمائش اور مصیبت ہوتی ہیں. اور اصل میں یہ مصیبت اور آزمائش ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو باقی دنیا میں بستے ہیں، جن تک ان کی اطلاع پہنچ جاتی ہے. بے شک، یعنی میں اور آپ، ہم سب جن تک ان کی اطلاع پہنچتی ہے اور ہم اپنے گھروں کے اندر بہت ہی آسائش والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہ کوئی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ بھی کسی اور چیز کا مسئلہ ہوتا ہے. اور وہ جو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جارف، کہ پانی کے اندر قطعاً کوئی کسی بھی قسم کا اسراف نہ کرو، پانی کو ضائع نہ کرو، چاہے آپ بہتے ہوئے دریا کے اوپر موجود ہو. تو پھر آپ دیکھیں، ہم جو ٹوٹیاں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک ایک قطرہ جو ہم وہاں انسانیت جو ہے اور وہ جاندار ایک کو ترس رہے ہیں، ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر اور ان کی خبریں سن کر پھر کم از کم ہمیں اپنے پانی کے استعمال کے اندر کسی طرح کا احتیاط کا اور اس ایک احساس ہوتا ہے. اور اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی مدد کی توفیق دے. اصل میں آزمائش ہماری ہے کہ ہم ان کی مدد کس طرح سے اور کیسے کرتے ہیں. رہی بات دوسری کہ اس میں آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، سب سے پہلے یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے. دیکھیں، چولستان ہو یا تھر کا ریگستان ہو، یہ ریگستان آج نہیں بنے، یہ ہمیشہ سے بنے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کے اوپر موسمی کیفیات کی شدت آتی ہے، اور اس شدت کو وہ بیچارے ہمیشہ سے جھیل رہے ہیں. اور ان کے لیے بندوبست کرنا یہ حکومت کا کام ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی وقت جو ہے وہ وہاں پانی کے یعنی بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک خشک سالی کسی کیفیت پیدا ہو تو ہم یہاں سے ٹیمیں روانہ کر دیں اور وہ اپنے 15,000 روپے میں یہ چند ایک ٹینکر جو ہے وہاں پہ جا کے دے دے، اور چند ٹینکرز وہاں پہ پہنچ جائیں اور وہ کافی بھی نہیں ہو سکتے. یعنی نجی سطح پر کافی بھی نہیں سکتے. اور یہ جو ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ ہماری آزمائش کی کامیابی ہرگز نہیں، اور اس کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ تنظیمیں پہنچ جائیں. اور واقعتاً حکومت بعد میں پہنچی ہے وہاں پہ، جو آپ نے کہا کہ داڑھی والے لوگ جو ہیں وہ پہلے پہنچے ہیں. تو یہ اصل میں تو وہ اس لیے پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس دنیا کو امتحان اور آزمائش سمجھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. چاہے یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر رہ رہے ہوں، یہ اپنے آپ کو اس آزمائش اور امتحان کے لیے ہر وقت تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ دنیاوی اور بہت بڑی بڑی باہر سے
جو ہے ایڈز لینے والی جو NGOs ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے. یہ اصل میں کسی بھی مالی مفاد سے اور کسی بھی اس طرح کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے مادی مفاد اس سے ماورا ہو کر یہ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان شہروں کے اندر بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے تو یہ فوراً وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ان کو کسی بھی قسم کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو کسی بھی قسم کے انسینٹیو کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بغیر کسی کے کہے یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اس میں بہت ساری تنظیمیں شامل ہیں, بہت سارے اللہ والے شامل ہیں اور ہمیشہ جو سبقت لے جاتے ہیں تو اللہ والے ہی لے جاتے ہیں. میں تنظیموں کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ انشاءاللہ ہمارے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں جو انسانیت کے لیے اور جو زندگی کے لیے اس قدر محبت رکھتے ہیں تو اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے وہ وہاں پہ فوراً پہنچتے ہیں اور کسی بھی طرح کی آفت کا کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں اس آزمائش میں جو ہمیں ہمیشہ ایک بہت ہی خوشکن خبر ملتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی کبھی پیچھے نہیں رہے. ایک بہت بڑی چیریٹی جنریٹ ہوتی ہے جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ ایسی آفت ہوتی ہے تو اس موقع پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا یعنی جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی چیریٹیز ہیں سب سے جو نمبر 1 چیریٹی ہے وہ غالباً سعودیہ کی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو چیریٹی کرنے والا ملک ہے وہ پاکستان ہے. آپ پاکستان کی معیشت کا اندازہ کر لیں, معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچی ہوئی ہے, ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے, حالات خراب ہیں. اس سب کے باوجود یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہے سعودیہ کی معیشت سے پاکستان کی معیشت کا اور دنیا کے دیگر ممالک کی معیشت کے ساتھ. لیکن آپ اندازہ کریں یہاں پہ کتنا خیر کا جذبہ موجود ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا سارا تن من دھن جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے اور زندگی لوگوں کی بچانے کے لیے اور کسی بھی آفت میں لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں اس کو قربان کرنے کے لیے. اور یہ بھی بہت ہی اس خیر کے جذبے کی بھی جتنی تحسین کی جائے اللہ کے ہاں اخلاص عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے تو اللہ کے ہاں یہ قبولیت کے درجے کو پہنچے. لیکن مسئلہ وہی ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ جو انتظام ہے یہ بالکل وقتی انتظام ہوتا ہے. اس انتظام سے ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا, یہ تو بالکل ایک عارضی بات ہے. اس عارضی مدد سے اگرچہ ان کو ایک عارضی مدد سے ایک دفعہ وہ جو جعلنا من الماء کل شیء حی جو آپ نے کہا کہ پانی سے زندگی کا پہیہ چلتا ہے تو پانی وہاں پہنچتا ہے, ایک دفعہ تو چل پڑتا ہے. ظاہر ایک آدھ بارش ہو جائے گی وہ بیچارے پھر ان کے ہاں بہار آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرے. لیکن گورنمنٹ کو اپنی اس آزمائش میں اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھنا چاہیے. وہ چاہے پنجاب گورنمنٹ ہے, چاہے مرکز کی گورنمنٹ ہے اور چاہے وہ تھر کے اعتبار سے سندھ کی گورنمنٹ اس میں شامل ہے, جتنی بھی حکومتیں اس کے اندر شامل ہیں ان کو کوئی مستقل انتظام کرنا چاہیے. اور جو میری معلومات ہیں, ہو سکتا ہے کہ میری معلومات میں کوئی نقص ہو, کوئی کمی ہو, لیکن میری معلومات یہ ہیں کہ وہاں پہ نہریں موجود ہیں اور نہریں جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یعنی اس پہ نا ویڈیوز بھی کچھ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا پر, وہ مطلب ہیڈ پہ جا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہر ہے, یہ بند ہے, یہاں سے پانی اگر کھول دیں تو پہنچ جائے گا, لیکن نہیں دیا جا رہا کیونکہ آگے زراعت کو وغیرہ وغیرہ. بالکل جی, اس کا مطلب ہے کہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. پانی موجود ہے لیکن پانی کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, اور پریفرنس کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب, یعنی مینجمنٹ اور پریفرنس کا مسئلہ ہے کہ کس کو پانی دینا ہے کس کو نہیں دینا. ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کو مینج کر کے ترجیح مقرر کریں گے اور ترجیحی بنیادوں پر ان تھار کے اور چولستان کے جو بیچارے بالکل مصیبت زدہ لوگ موجود ہیں ان تک پانی پہنچانے کا مستقل انتظام کریں گے تو پھر ان کا مسئلہ حل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ لوگوں کے مقامی آبادی کا جس بات پہ انحصار ہوتا ہے وہ بارش ہو جانے کے بعد ان تالابوں کے اوپر ہوتا ہے جو وہاں کی مقامی زبان میں جس کو ٹوبے کہتے ہیں, اور وہ جو ٹوبے ہیں وہیں پہ اس کے گرد گرد آبادی ہوتی ہے, یہاں پہ جہاں پہ پانی جو ہے موجود رہتا ہے اور وہ سٹور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پانی نیچے چلا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ گراؤنڈ واٹر کو اوپر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ بورنگ وغیرہ کے ذریعے سے تو وہ پانی ہر جگہ پہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ٹوبے کے نیچے یعنی جہاں پہ ٹوبا تھا یا ٹوبا ہے اس کے نیچے سے اگر آپ نکالیں گے تو وہاں پہ وافر پانی موجود ہے
اور یہ اگر پوری میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے اور ترجیح کا مسئلہ ہے، اور گورنمنٹ اگر ایسا کوئی پروگرام بنائے کہ جہاں جہاں ٹوبے موجود ہیں وہاں سے پائپ لگا کے، وہاں پہ بورنگ کر کے اور پائپ لگا کے ان علاقوں کو بھی کور کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ٹوبے موجود نہیں ہیں، تو یہ ایک بہت ہی شاندار انتظام ہو سکتا ہے. لیکن یہ وسیع بنیادوں پر اور مستقل بنیادوں پر ایک پروگرام بنانے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی انفرادی وسائل سے ہونے والا کام نہیں ہے، یہ حکومتی وسائل سے اور حکومتی ترجیح کے مطابق کام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان مستقل بنیادوں پر ان بیچارے دکھی جو ہمارے وہاں پہ بھائی ہیں اور جو بھی ہمارے وہ جاندار جو ہیں وہ بھی بیچارے اب جو مرنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے دکھوں کا مداوع جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور ہر جاندار چیز کی زندگی بچانے کا انتظام ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو بارش کی بات کی، جو پانی کے زیر زمین چلے جانے کی بات کی، اور تم اس کو کیسے نکالو گے اگر اللہ نیچے لے جائے، اور بارشوں کی اہمیت کی بات کی، تو کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم ایک بڑی جدید زندگی میں آ گئے ہیں، شاید قرآن تو وہ صحرا کی بات کر رہا تھا، عرب کی اور پرانی زندگی کی، اب تو ہمارا بہت کچھ ہمارے بس میں ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہر وقت ہمیں پھر یہ احساس ہوتا نہیں کہ قرآن ہمیشہ کے لیے فریش ہے اور اس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ویلڈ ہیں، اور ہر کچھ عرصے بعد ہمیں اس کا اندازہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، اور اب تو یہ بات تھر اور چولستان کی نہیں رہی. آپ اپنے ان علاقوں کی بات کر لیں، ہمارے جو شہری اور آبادی والے علاقے ہیں وہاں پانی کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پرابلمز اور ایشوز کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے، اور آپ مختلف دیہات کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر جہاں پہ بور کر کے 100-150 فٹ کے اوپر پانی آ جاتا تھا اور وہاں پہ کوئی نلکا یا موٹر وغیرہ لگا کے وہاں سے پانی نکال لیا جاتا تھا، اب وہ بہت نیچے جا چکا ہے، اور 400-400 فٹ تک اور 450-400 فٹ تک جو ہے وہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ 500-600 فٹ تک بور کیا جاتا ہے، پھر پانی نکلتا ہے. گویا آہستہ آہستہ واٹر لیول نیچے جا رہا ہے. اور دوسرا پرابلم جو پیدا ہو رہا ہے وہ کنٹیمنیشن کا ہے. پانی آہستہ آہستہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے. وہ پانی جو نیچے سے نکلتا ہے 150-200 فٹ کے اوپر، وہ پانی اس قدر آلودہ ہے ہماری اپنی بے ضابطگیوں اور ہماری اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے، یعنی انسانوں ہی کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے وہ اس قدر، یعنی اس کے اندر مختلف قسم کے ملیں، جو مختلف قسم کی کیمیکلز وغیرہ، اس کے کیمیکلز اور وہ ایسی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ اس طرح سے پانی سارا کنٹیمنیٹڈ ہو گیا ہے کہ وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ واٹر فلٹر جو ہیں مختلف جگہوں میں آپ ملتے ہیں، لیکن وہ اس قدر کم ہیں کہ وہ مقامی آبادی جو ہے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے. اب اس کا ایک ہی علاج ہے، یا تو وہ بہت گہرا بور کیا جائے جہاں سے وہ بغیر کنٹیمنیشن کا جو تازہ صاف فریش پانی جو بغیر کنٹیمنیشن کے ہے اس کو پانی کو حاصل کیا جائے، وہ غریب لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. یا پھر وہاں پہ واٹر فلٹر کا انتظام کیا جائے. واٹر فلٹر بھی دیہات کے اندر جو ہے وہ اس طرح جو ہے کامیاب نہیں ہے. وہاں پہ ایک ہی حل ہے کہ بہت گہرا بور کیا جائے، اور گہرا بور جو ہے اس کا اور وہ جو پہلے عام سطح کا بور تھا اس کے اخراجات کا ہزاروں اور لاکھوں کا فرق ہے کہ وہ ہزاروں میں ہو جاتا تھا یا لاکھوں کا ہوتا ہے. اب ظاہر غریب لوگوں کا اس میں کوئی ان کے لیے کوئی وسائل موجود نہیں ہے. لہٰذا پورے گاؤں میں جانتا ہوں یوسف صاحب ایسے موجود ہیں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر خراب ہو چکا ہے، وہ پانی کے قابل نہیں ہے جو زمین کے اندر پانی ہے، اور یا پھر وہ بہت نیچے جا چکا ہے. اور وہ جو چند گھر ہیں پورے گاؤں کے اندر 4 یا 5 بور ہوئے ہیں اور پورا گاؤں جو ہے وہاں سے پانی لیتا ہے. تو چولستان اور تھر کی بات تو دور کی، یہ ہمیں قرآن کی آیات یہاں بار بار یاد دلاتی ہیں کہ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ جو پانی نیچے ہے یہ نیچے ہی چلا جائے تو وہ پانی چلتا ہوا پانی فریش پانی کون لے کے آئے گا؟ تو دیکھیں اللہ کریم اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا ہے اور لوگوں کو یہ اللہ کے قریب کر دینے کی نشانیاں بھی دکھاتا ہے، لیکن لوگ اللہ کے قریب پھر بھی نہیں ہوتے، اور پھر بھی وہ اور چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں اور اللہ کے سامنے جھکیں، اس کی بجائے وہ اور چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ایک طرف ہم سب کو جو بھی اس کے ایفیکٹیز ہیں، چاہے ہم شہروں میں بیٹھے ہوئے، آپ دیکھیں یہاں بھی ہم اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے
یا سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے یا اکاڑا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی جگہ میں دیکھتے ہیں تو اب زیادہ تر انحصار گراؤنڈ واٹر پہ نہیں ہے، بلکہ جو کالونیز کے اندر جو بڑی بڑی ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں ان کا پانی کا جو انتظام ہے اس کے اوپر ہے. جی تو آہستہ بالکل، آہستہ جی ہم بالکل. آہستہ ہم اس پانی جو بالکل وافر اور ہماری ڈائریکٹ ایکسیس میں ہوتا تھا اس سے ہم دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم صرف اس پانی پر انحصار کر رہے ہیں جو صرف ہمیں سپلائی کے ذریعے سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری یہ پوری کی پوری صورتحال جو ہے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. ہم اس پانی سے جس کے ساتھ زندگی وابستہ ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی سے ساری زندگی باقی رکھی ہوئی ہے اور اسی کو قائم کیا. اس پانی سے جو زندگی ہے ہم آہستہ آہستہ شاید جو ہے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس محرومی کا سدباب کرنے کے لیے جہاں وسائل خرچ کر کے پانی کی مینجمنٹ اور ترجیح بنا کے اس کو تکنیکی بنیادوں پر حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اللہ کے قرب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں. اور جب ہم اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے اور اللہ کے احکام ماننے کا وعدہ کریں، اللہ کے احکام ماننے کا وعدہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ بارشیں مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب جی، زکوٰۃ دینی روکتی جاتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے. اور پھر ایک حدیث میں شاید یہ بھی آتا ہے کہ جہاں ایک حد نافذ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، تو وہاں پہ وہ ایک حد نافذ کرنا اتنی برکت لاتا ہے اس سرزمین کے اوپر جو 40 دن کی بارش سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں اور یہ بھی ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنے اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مانیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں حکومت سے لے کر عوام تک جس ان کو پورا کریں. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت ہے. ناظرین دو چیزوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری توجہ دلائی. ایک تو زمانہ کوئی بھی ہو، آئی ٹی فلاں، یہ ڈیجیٹل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا، لیکن اللہ سے ہٹ کے کوئی جی نہیں سکتا. اللہ سے دور بھاگ کے زندگی نہیں رہتی، دنیا کوئی بھی ہو. دنیا نے بارہا یہ تجربات کر لیے خوش فہمی کے کہ پتہ نہیں وہ کتنی ترقی کر چکے ہیں. ہم نے تاریخ میں وہ دور بھی ہم دیکھتے ہیں جب لوگ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے، تو ان کی ترقی کو کم نہیں ہوگی ریاضی کی یا باقی چیزوں کی، تو بھاگ نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ مینجمنٹ، دیکھیے مجھے یہاں یاد آ گیا ملکہ زبیدہ نے جب نہر زبیدہ کھدوائی حجاج کے لیے، تو بالکونی پر تاریخ بتاتی ہے وہ کھڑی تھی، اور جب پہلے تو خیر انجینئرز نے جب اسٹیمیٹ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت ذرے کثیر خرچ کرنا پڑے گی، صرف کرنا پڑے گی. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ایک ضرب پر مجھے ایک اشرفی بھی لٹانی پڑی تو میں یہ کر گزروں گی. اور جب ان کو حساب پیش کیا گیا، بالکونی میں کھڑی تھی، بغیر دیکھے انہوں نے نہر میں بہا دیا اور کہا کہ یہ حساب میرا اللہ کے ساتھ ہے. تو مطلب یہ اگر پوٹینشل ہو، آج بھی بہت سے ممالک جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا انہوں نے صحراؤں کو گلزار کر دیا ہے. تو یہ مینجمنٹ جن کے ذمے ہے، ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پر توجہ دلائی کہ یہ ان کا کام ہے کہ اس کو کریں، یہ نہیں. اور قوم بہرحال اللہ کی طرف آئے اور استغفار کرے، بارشیں ہو جائیں گی. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.